کس طرح سے برداشت کر رہے ہیں وزیر اعظم؟ ویورز جی، ابھی آپ دیکھ رہے تھے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا سرکاری چینل پہ انٹرویو، جہاں وہ وطن واپسی کے وقت انہوں نے کچھ صحافیوں کو دیا. اس میں وہ کیٹیگریکلی انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا اپوزیشن کے، خواہ وہ پیناما لیکس پہ ہو یا جو بھی سوال انہوں نے مرتب کیے. اور انہوں نے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ کچھ لوگ جو ہے ان کو احتساب سے مقصد نہیں، ان کو نواز شریف سے نفرت ہے، یا ان کو نواز شریف برا لگتا ہے، وہ نواز شریف کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اور پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود حسن نثار صاحب، خصوصی نشست ہے آج ان کے ساتھ تجزیے کی. حسن نثار صاحب، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ میں اس انٹرویو سے پہلے سوچ رہا تھا آپ سے سوال پوچھوں گا کہ نواز شریف صاحب اگر پارلیمنٹ جائیں گے تو کیا ان سوالوں کے جواب دے پائیں گے تسلی بخش جو سوال اپوزیشن اٹھائے؟ لیکن تو معاملہ ہی چینج ہو گیا حسن صاحب. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ میں تو ان سوالوں کے جواب ہی نہیں دوں گا. یہ چینج ہی ہونا تھا، چونکہ ان سوالوں کے جواب ان کے پاس ہیں نہیں، تو دینا کیا ہے؟ مجھ سے اگر کوئی چیز مانگتا ہے جو میرے پلے ہی نہیں ہے، تو میں جتنا بھی مگنانمٹی کا مظاہرہ کروں، جو ہے ہی نہیں، ایک شے میرے پلے ہی نہیں ہے، تو میں دے کیسے سکتا ہوں؟ جیسے جمہوریت ڈیریل ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ جمہوریت اس ملک پہ ہے ہی نہیں. سو اسی طرح ہم کل رات کپل آف فرینڈز جی ہم وی ور پونڈرنگ اپون کہ بھئی کیا جواب، تو ہم اسی نتیجے پہ پہنچے تھے کہ نہیں، وہ اس کو بائی پاس کرنے کا کوئی چکر کریں گے. یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح اعلان کر دیں گے باقاعدہ. اچھا، آپ کو اس وقت اندیشہ تھا. ساتھ انہوں نے یہ بھی بنیادی طور پہ مغل اعظم درشن دینے آ رہے ہیں اسمبلی میں. اچھا، یہ آپ کا جیسے مغل بادشاہ جھروکوں، جی رائٹ، جی مغل بادشاہ رعایا کو درشن دیا کرتے تھے جھروکے میں آ کے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رعایا کو درشن دیں گے کل ماشاءاللہ. حسن صاحب، آپ کے متعلق بھی انہوں نے بات کی ہے، آپ کا نام لیے بغیر. انہوں نے کہا کچھ لوگ جو ہے وہ مجھ سے ویسے ہی نفرت کرتے ہیں، مجھے ویسے ہی برا سمجھتے ہیں، احتساب وغیرہ کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ لگا کہ شاید آپ کے متعلق نہ بات کر دی ہو. ایسا ہے حسن نثار صاحب؟ لوگ ذاتی طور پہ اعلان رکھتے ہیں نواز شریف صاحب سے؟ میں جنرلی، میں کامران شاہد صاحب، میں جنرلی آپ کو بتاؤں، جی میں نفرت کے تو بالکل ہی، کسی کے ساتھ نفرت کرنے کے تو میں قابل ہی نہیں. میں بہت محبت کرنے والا، آپ ذاتی طور پہ جانتے ہیں اس بات. جی بالکل. میں اگر کچھ کر سکتا ہوں تو وہ محبت ہے، نفرت نہیں. مجھے ان کی گورننس، ان کے تام جھام، ان کے تم تراک، ان کو کم از کم اپنی بیک گراؤنڈ کا خیال کرنا چاہیے. یہ انہوں نے غریبوں اور غربت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے. پہلی جنریشن میں ایک فلوک لگ گیا ہے. تو ایکٹ ان اے گریس. میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں جیسے غیر ممالک میں جاتا ہوں اور ان کے حکمرانوں کو دیکھتا ہوں کہ سویڈن کا بادشاہ وہ لائن میں لگا ہوا ہے، کوئی لفٹ سے اتر رہا ہے، میں دیکھوں ان کو انسانوں کی طرح ہے. میں ٹریفک سگنل پہ رکوں تو مجھے لگے لوگ ادھر ادھر سے ویپ کر رہے ہیں، میں پلٹ کے دیکھوں تو مجھے پتا چلے وہ میرا چیف منسٹر ساتھ کھڑا ہے. یہ خواہش ہے میری. نفرت تو نعوذ باللہ کیوں کرنی؟ از اے ویری گڈ لکنگ مین، اچھے لوگ ہیں. کرتوتوں سے نفرت ہوتی ہے، انسانوں سے نہیں ہوتی، آنیسٹلی. رائٹ رائٹ. حضرت نثار صاحب، یہ پیناما لیکس کا معاملہ آپ کے لیے کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کے لیے یہ صرف ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، آپ کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ واٹ از پیناما لیکس فار یو اوور آل، اگر اس کا ایک تجزیہ کریں کمپریہنسو؟ نہیں، بالکل نہیں. میں دیکھیں، میں آئی واز پروبیبلی دا فرسٹ مین ان دس کنٹری جس نے کہا تھا کہ یہ لکھا تھا، کہا نہیں تھا، کہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. عمران نے بعد میں اسے کہا کہ یہ سو موٹو اللہ پاک نے لیا ہے. میں نے کہا تھا یہ غیب کی طرف سے پاکستانی عوام کے لیے تحفہ ہے. اور ساتھ میں نے ایڈ کیا تھا کہ اگر پاکستانی قوم اس پہ غور نہیں کرتی، اس ملک کے کرتا دھرتا اس پہ توجہ نہیں دیتے، اسے منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے، تو یہ پاکستان کی تاریخ میں سکوت ڈھاکہ سے بڑا المیہ ہوگا. دیکھیں، بات سنیں، آپ قیادت فرما رہے ہیں قوم کی، ٹھیک ہے. طارق بن زیاد نے جب کشتیاں جلانے کا حکم دیا تو اس نے ایک تقریر کی تھی جس کا جملہ تھا کہ سب سے پہلے سب سے آگے جس کا گھوڑا ہوگا اس کا نام طارق بن زیاد ہے. سب سے پہلے جس کی تلوار نکلے گی نیام سے اس کا نام طارق بن زیاد ہے. سب سے پہلے جو خون دے گا اس کا نام طارق بن زیاد ہے. سب سے پہلے جو جان کی بازی لگائے گا اس کا نام یہ کشتیاں اب آپ کو قیادت کا شوق ہے تو بھائی یہاں بھی قیادت کرو. پروٹوکول میں تو آپ کو بڑی قیادت چاہیے. ہر جگہ آپ کو اگر آپ کو ایک رول کا شوق ہے تو خوبصورتی تو یہ ہے ایوان سے نکلے سرے بازار بھی آئے.
सरदार वही है जो सरेदार भी आए, वाह, और सरेदार को फांसी घाट ही नहीं होता। इस तरह की सिचुएशन को फेस करना, मैं कहता हूं मैं इनके हाथ पे बैत कर लूंगा अगर ये कहें कि हां फलां फलां जगह मुमकिन है इनसे ना हुआ हो, बच्चों से गलतियां हो गई या मुझसे सहब हो गया, आई वॉज नॉट सो अवेयर, क्या बुराई है? बाकी हर जगह आप लीड करना चाह रहे हैं, जब एहतसाब की बात आती है तो आप यकीन करें कामरान शाहिद साहब, मैं हर उस आदमी पे बशमूल अपने लानत भेजता हूं जो जिसके दिमाग में यह खन्नास है कि सिर्फ इनको सिंगल आउट करना है या इनको फोकस करना है, इनको टारगेट करना है। नहीं, सिंबल वो क्या होता क्या है, लीडर क्या है? लीडर इज ऑलवेज द फर्स्ट वन अमंग द इक्वल्स। सो बेशुमार लोगों पे करप्शन के इल्जामात हैं, अनफॉर्चुनेटली इन पे भी हैं। तो अल्लाह ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है बहुत जबरदस्त क्लियर करने की अपने आप को, लीड करो वहां भी फर्स्ट। हां जी, फर्स्ट वन अमंग द इक्वल्स। इक्वल्स कहां आप? भाई अगर 500, 700, 1000, 10,000 बंदा उसके ऊपर उंगली उठी है तो प्राइम मिनिस्टर की ग्रेस का तकाजा ये है, मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ही शुड स्टेप फॉरवर्ड, कहना चाहिए मुझसे शुरू करो। जो चैलेंज इमरान ने किया है कि मुझे साथ शामिल कर लो, ये मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से एक्सपेक्ट करता हूं कि वो कहे कि ठीक है मुझसे शुरू करो, आओ। और अब ये जिस तरह ये बीच में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इनके पास कहने को है कुछ नहीं, 4-5 सवाल अगेन इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रही है करने के लिए, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेट करने का तरीका होता है, बंदा मिसालें देता है कि ये 3-4-5 सवाल हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस। जितना लंबा सवाल है उससे छोटा जवाब है भाई। कब गए थे? सन फलां फलां। कितने गए थे? इतने बिलियन। कैसे गए थे? हुंडी के जरिए, बैंक ट्रांजैक्शन या निजी बैंक के जरिए गए थे। बिल्कुल। हाँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि सन में गए, कितने गए, कैसे, कहां से आए थे, टैक्स दिया था नहीं। आप यकीन करो सवाल लंबे होंगे, जवाब छोटे होंगे। और पैसे, सर पैसे की ट्रेल करना तो आपने आसान है। टैक्स दिया था, बंदा कहता है हां बिल्कुल जी। मैं कह रहा हूं पैसे की ट्रेल मालूम करना तो बड़ा आसान है, ट्रांजैक्शंस है, साइंटिफिक काम है तो सारा साइंटिफिकली यू कैन गिव द आंसर। नहीं, मेरे आप जुमले पे गौर फरमाएं कि ऑपोजिशन जितने सवाल कर रही है, हर सवाल का जवाब सवाल से छोटा होगा। किस सन में गया? बस सिर्फ आपने सन बोलना है, वो तो जुमला बोलना है, पूछ रहे हैं ना पूरा। कितना अमाउंट? आप कहें जी बस 500 रुपया गया। कंपनी कब बनी? आपने सन बोलना है। यानी सवाल लंबे हैं, जवाब छोटे हैं, दें और इनके मुंह पे मारें। बहरहाल वो तो अब नहीं दे रहे ना, अब तो नहीं दे रहे जुमे को। सर बहुत आप क्या देखते हैं डेवलपमेंट? जुमे को वो जवाब नहीं दे रहे, उन्होंने आज ही अनाउंस कर दिया। सर जुमे को वो कह रहे हैं पार्लियामेंट को जवाब दे, मैं डेवलपमेंट कमीशन को दूंगा जवाब जब बनेगा। तो देखें फिर अच्छा भाई कमीशन का कितना दूर है, ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। आ जाएगा वो, कहते हैं ना बड़ा मशहूर, हजरत सलमान के पास मौत का फरिश्ता इंसान के भेष में आया, को बंदा बैठा था। उस बंदे को देख के हैरत आई मौत के फरिश्ते, वो जो कि इंसानी रूप में था। तो वो देख के बार बार उसको देखे। खैर उसके बाद चला गया, उस बंदे को नहीं पता था कि ये मौत का फरिश्ता इंसान के रूप में आया है। तो उसने हजरत सलमान को कहा कि ये कौन साहब थे? तो उन्होंने बताया कि ये मौत का फरिश्ता था। तो उन्होंने कहा मुझे घूर रहे थे, मुझे बहुत दूर फेंक दे। अच्छा, चश्मे जदन में ये एक हिकायत है कि लाखों मील दूर उस बंदे को भेज दिया गया। विद इन सेकेंड्स आगे मौत का फरिश्ता खड़ा था। उसने देख के कहा कि यार मैं तो बड़ा हैरान हो रहा था कि मैंने यहां तेरी जान कब्ज करनी है, तू लाखों मील दूर बैठा है, लेकिन कैसे तुझे घेर घार के किस्मत यहां ले आई मेरे सामने। सो ये कब तक टालेंगे? हसन साहब एक बात बताइए, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। जी एक बात बताइए कि सर जो प्राइम मिनिस्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा मैं कह रहा हूं उसको भी पेश किया जाए। वो ये समझते हैं कि वो छोड़ दें उनके साथ साफ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं जद्दी पुश्ती इंडस्ट्रियलिस्ट अमीर लोग हैं 1930 से, तो उन पे इतना हम क्यों शक कर रहे हैं? हम किसी गंगू तेले की बात तो नहीं कर रहे। एक शरीफ एंटरप्राइज, एक बहुत बड़ी एंटरप्राइज रही है बकौल प्राइम मिनिस्टर के,
تو وہ ثابت بھی شاید کر دیں گے اس بات کو، تو ہم کو اتنا نہیں رہی نا اس کے کامران شاہد صاحب غالباً if I'm not forgetting آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ان کے کتنے رئیس ہیں یہ کوئی برلا تھے، کوئی ٹاٹا تھے، کوئی سیگل تھے، کوئی داؤدز تھے، ولیکاس تھے، کوئی آدمجیز تھے. خدا کا خوف کریں یار. اور وہ ان کی زندگیوں میں وہ نیک سال کون سا تھا جب ان رؤسا نے پہلا ٹیکس دیا؟ ختم. مجھے بتا دیں میں ان کو رئیس اعظم مان لوں گا اور یہ بھی مان لوں گا کہ یہ 1857 میں جو انگریز اس کو غدر کہتا ہے، ہم اسے جنگ آزادی کہتے ہیں، تو میں یہ بھی مان لوں گا کہ 1857 کی جنگ آزادی انہوں نے سپانسر کی تھی. مجھے وہ پہلا سال بتا دیں اور وہ فگر بتا دیں. تو بھڑکے مارنے کو کیا ہے؟ بس افسانہ سنانا تو کوئی اوکھا. میں ان کے سارے اسپیچ رائٹر سے بہتر لکھ سکتا ہوں. آل آف دم پٹ ٹوگیدر. سو جملے بازی نہیں، اس کا تو ایک سالڈ ہے نا کہ ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا کو 1930 میں، 35 میں، 40 میں، 45 میں اتنا دیا تھا. قائد اعظم کا ٹیکس آ گیا سر 1947. ہاں 1947 ہم نے اتنا ٹیکس دیا تھا بھائی. پاکستان جب بنا ہے تو اس کی بنیادوں میں، اس کی جڑوں میں ہمارا ٹیکس شامل ہے. وہ سال بتا دیں اور ٹیکس بتا دیں کتنا تھا. یہ کون سا اوکھا کام ہے؟ رائٹ. سو زبانی جمع خرچ سے اب معاملہ میرا خیال ہے آگے نکل گیا ہے. اور میری تجویز یہ ہوگی، مشورہ دینے کے تو ہم قابل نہیں ہیں، یا چلیں تجویز بھی نہیں، میں کون ہوں بھائی، نہ 3 میں نہ 13 میں. آئی ایم جسٹ لاؤڈ تھنکنگ جسے کہتے ہیں، کہ ہو گئی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلے آدمی کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. اگر کیا ہو گیا سر، اگر کیا ہو گیا حسن صاحب؟ یہ تاریخ مرتب ہو جائے گی. ایک نیا مائل سٹون، ایک نیا کلچر انٹروڈیوس ہو جائے گا. لیکن یہاں بائیں شائیں کرنا، وہاں جواب نہیں دیں گے، کمیشن میں کمیشن بھی آ جائے گا، پھر دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے. میں نے کہا کل رات برین سٹارمنگ کی، ہم یہاں پہنچے گے، یہ کہیں گے کہ جی فلاں لوگوں نے ہمیں گفٹ کیا تھا یا ٹپ دی تھی یا وہ جو بھی اس کے لیے لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ اس کا ثبوت ہے کہ جی انہوں نے یہ گفٹ کیا تھا. پھر ایک نئی بحث اس ملک میں شروع ہو جائے گی. یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. نئی بحث شروع ہو جائے گی، کس کیپیسٹی میں وہ گفٹ دیا تھا، کسی عام پاکستانی کو وہ گفٹ کیوں نہیں ملا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ان کے پاس میرا خیال ہے کہ آئیں بائیں شائیں کے علاوہ، اور فرسٹریشن کی انتہا دیکھیں. کل میں سن رہا تھا، مجھے عجیب طرح کا دکھ ہوا. ہم نے تو کبھی ہمیشہ بیٹیوں کی طرح ایک دعائیہ، میں تو مساوات سے میری علیحدگی کا باعث ہی یہ تھا. تو کبھی بیگم کلثوم نواز ہیں، ان کا ذکر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بدتمیزی کا، ہمیشہ احترام کے ساتھ بہنوں کی طرح ہیں. بیٹیوں کل وہ اعتزاز کی بیوی بشرا، یہ کون سی، کہاں آ گئے ہو تم لوگ یار؟ کس سطح پہ اتر آئے ہو آپ لوگ؟ یہ فرسٹریشن ہے، یہ ڈسپریشن ہے کہ آپ لوگوں کو بنیادی ادب آداب بھول گئے. حالانکہ جتنے لوگ یہ کام کر رہے تھے کھڑے، ان میں سے 1-2 کے تو میں فیملی بیک گراؤنڈ سے واقف ہوں. بڑے وفادار، بڑے رکھ رکھاؤ. ہمارے انور عزیز صاحب میرے تو بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. تو ایک عجیب طرح کا مجھے دکھ ہوا کہ یہ کس کھردرے اور کتنے ایک عجیب و غریب طرح کے لہجے میں، اور مطلب آپ کہتے ہیں ان کی اہلیہ نے یہ کیا ہے، کرپشن کی ہے، فلانا کی ہے. بھائی کہو، یعنی اخلاقیات آپ کے خیال میں گر رہی ہیں پاکستان سیاست میں؟ بیٹیوں کا تو بالکل صحیح. حسن نثار صاحب ہیں، بہت گر چکی ہیں. اس کا ایک اور اینگل ہے، اپنی بہو بیٹیوں بہنوں، صحیح جی بالکل صحیح، اس کی عزت کرنی چاہیے. آپ ان کو بھلے بھابھی نہ کہیں. آپ اگر اتنی کیلسنس ہے تو آپ کہیں کہ جی ان کی اہلیہ نے، ان کی بیگم نے یہ کیا ہے، یہ کیا. او بنا مجھے وہ ریپیٹ کرتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا. تو یہ فرسٹریشن ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ الزام مجھ پہ لگ رہا ہے، میں 4 چمپو اپنے درباری اکٹھے کر کے، وہ ٹھیک کہتا ہے عمران؟ اٹس نن آف دیئر بلڈی بزنس.
کوئی وزارت قائم رکھنا چاہ رہا ہے، کوئی وزارت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اتنے پیٹی مجھے. اور میں سوچ رہا ہوں کامران شاہد صاحب جناب زندگی میں ایک آدھ دفعہ وزیر بن کے دیکھنا چاہیے. ایسا کیا اس میں کہ بندہ لپکتا ہے اس کی طرف جیسے ہڈی کی طرف نہیں ایک جانور جاتا، ایسی کیا اٹریکشن ہے اس پہ؟ یہ تو سر اب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں تو خود زندگی میں ایکسپیرینس سے نہیں گزرا. تجربہ میرا خیال ہے کوئی مطلب کوئی لوٹ مار کوئی ٹپا، یہ ظاہر عیدی تو ہے نہیں ان میں سے کوئی. پروٹوکول ہی مان نہیں سر، پروٹوکول جو بڑا ہوتا ہے نا وہ خوبصورت نشہ بڑا ہمارے ہے. بہت دانشور اور خوبصورت شاعر ہیں جی اسلم گرداس پوری صاحب، وہ جی ایم پی اے بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، بہت ملک کے اہم دانشور ہیں، بہت خوبصورت شاعر ہیں. ان کا ایک شعر ہے، زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں. واہ، سو عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کرنا تو چھوڑیں. آپ لوگ اخلاقیات کی بدترین اخلاقیات کے پاتال میں گر گئے. آپ کیا مل جائے گا؟ آپ کو کیا دے سکتے ہیں میاں نواز شریف صاحب؟ آپ کو کیبنٹ میں جگہ مل جائے گی، اگر ملی بھی ہے تو ذرا اور لٹک جائے گی. وہ کب تک بھائی؟ تم پتہ نہیں کتنے دنوں کے کتنے مہینوں کے مہمان ہو. زندگی ہے کیا؟ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، ایک دروازہ ہے، وہاں سے بندہ انٹر ہوتا ہے، دوسرے سے باہر نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ پڑا ہے پورے بر صغیر کا عالم پناہ نور الدین جہانگیر، یہ پڑا ہے یہاں جلال الدین مہاراجا اکبر. رنجیت سنگھ، یہ تو کہتے ہیں نا پنجاب مشترک، ٹھیک. جلال الدین اکبر سر اس سے ہی بڑا تو اس نام. کی سمادھی میں اس کی راکھ پڑی ہے. صحیح. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی، تو یہ کن چیزوں کے لیے؟ یہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں؟ انہوں نے کس طرح کا دودھ پیا ہے، کس طرح کا خون ان کی رگوں میں تیرتا ہے، کس چیز کے لیے؟ بس ٹھیک ہے، یہ عجیب و غریب خطا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ملک جو اسلامی جمہوریہ کہلاتا ہے، یہ اس کے لوگوں کا حال ہے کہ بھائی آپ پہ الزام ہے، آپ جواب دے دو. آپ کو پتا ہے کل پورے پاکستان کے میڈیا پہ خبر گردش کی، آرمی چیف نے یہ بیٹھ کے کہا پرائم منسٹر کو کہ جی آپ پیناما لیگ کرپشن معاملات کو فوراً حل کریں، اس سے سیکیورٹی معاملات پہ پریشر آ رہا ہے، اس سے چیزیں کمپرومائز ہو رہی ہے. آپ کے نزدیک فوج کا کنسرن کیا ہے؟ مطلب اگر کرپشن کا یہ معاملہ ہے، کمیشن چل رہا ہے، فوج اتنا کنسرن کیا؟ اور آپ کے خیال میں آرمی چیف نے ایسے ہی اسرٹ کیا ہوگا جا کے جس طرح میڈیا پہ خبر آئی ہے، ویسے ہی یہ ایگزیجریٹ کیا ہے لوگوں نے؟ نہیں دیکھیں، طاقتور کا مشورہ یا یوں کہہ لیں طاقتور کا مشورہ اور اس کا بلکہ اس کی تجویز بھی حکم کا درجہ رکھتی ہے. اور دوسری بات، میں طاقت اس حوالے سے نہیں کہہ رہا، طاقت میں کہہ رہا ہوں کہ اخلاقی جواز، ایک آدمی اخلاقی جواز کے ماؤنٹ ایورسٹ پہ کھڑا ہے، ایک آدمی مکمل طور پہ اس سے محروم ہو چکا ہے. میں اس کو طاقت کہہ رہا ہوں. رائٹ. وہ فوج اور سول Moral strength. اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں کر رہا. اب ٹھیک ہے نا جی، اس میں گزارش یہ ہے کہ اب جو دیکھیں، میں پہلے بھی یہ بات کئی بار کہا، میرے کان ترس گئے ہیں سننے کو کہ یار کوئی 100-150 کروڑ کھا جاؤ، یہاں تو کئی ارب. یعنی آپ اندازہ لگائیں، جہاں عزیر بلوچ جیسے اور ڈاکٹر عاصم جیسے چمپو بچارے، چمپو کہتے ہیں ایویں لدڑ بچارہ، ایویں نہیں پھر رہا ہوتا ادھر ادھر کوئی، ٹھیک، وہ چھوٹے اس ٹائپ کا، اگر یہ اربوں روپیہ بنایا انہوں نے، تو سوچیں اس ملک کے پولیٹیکل باسز کا کیا لیول ہوگا. تو اس ملک کے جو کرتا دھرتا ہے، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو پہ کھوکھلا ہو رہا ہے. پتہ ہے آپ کو کسی ملک کی سیکیورٹی سب سے مہنگا کام ہے. رائٹ. فوج کا بزنس از دی ورلڈز موسٹ ایکسپینسو یہ کام ہے. کسی ملک کا تحفظ، اس کی سالمیت، اور خاص طور پہ ہمارے جیسی کنڈیشنز میں. شوقیہ تو نہیں ایٹم بم بنایا. پاکستان جیسے بھوکے ننگے ملک میں ایسٹ پاکستان کا بھیانک تجربہ پیچھے تھا. ہندوستان جیسا ایک ملک ہمارا پڑوسی ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ ملک کھوکھلا ہو گیا بالکل ہی، جس کی میں نے یہ کل پرسوں میں نے کہیں یہ مثال دی ہے، جس کی کھال پاکستان کو ایک انسانی بدن سمجھ لیں، اس کی کھال یہ اتار چکے ہیں، اس کا گوشت یہ اتار چکے ہیں. یہ سے مراد میں کوئی کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا، یہ کمیونٹی، ایک خاص طرح کا جو ایلیمنٹ ہے اس ملک میں، آپ اس کو ایلیٹ کہہ لیں چلیں، میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا. یہ کھا چکے ہیں اس ملک کو، بہت بری طرح کھا چکے ہیں.
تو کل اگر یہ بالکل ہی فارغ ہو جاتا ہے کام تو فوج کیسے چلے گی؟ اس ملک کو کون پروٹیکٹ کرے گا؟ اور وہ تو چاہ رہے ہیں کہ یہ اندر سے گل سڑ کے ختم ہو جائے. اور اس ملک میں کرائم، میں نے کہا خالی جیب جرائم سے بھرتی ہے، برباد کر کے رکھ دیا ہے. جہالت ہے، یہ جو ایکسٹریمزم ہے یہ جہالت کی کوکھ سے جنم لیا اس نے. یہ پیڈ لوگ ہیں، یہ کوئی نظریاتی لوگ نہیں ہیں. اس میں کوئی ایلیمنٹ ہوگا، کوئی 2, 4, 5% جن کا کوئی نظریہ ہوگا، ادروائز تو یہ سارے پیڈ لوگ ہیں. یہ مہمجو قسم کے لوگ ہیں. جیسے پہلے میں ان علاقوں میں سے آیا کرتے تھے لوگ ہارویسٹ سیزن پہ، فصلیں اٹھائیں، یہاں سے لڑکیاں اٹھائیں، بچے غلام بنا کے لے گئے اور مال منال لوٹ لیا. اور وہ آپ فگر اگر پڑھیں تو نیند ہی اڑ جائے آپ کی کہ نادر شاہ نے جب لوٹا تھا، اس ڈکیت نے دلی میں قتل عام، اس میں اس نے کوئی مسلمانوں کا لحاظ میں کوئی اسلام کچھ نہیں تھا اس کے نزدیک. اس کے بعد وہ پتہ نہیں کتنے ٹریلین پاؤنڈز آج کی ٹرمز میں وہ پیسہ بنتا ہے جو نادر شاہ یہاں سے لوٹ کے لے گیا تھا. سو یہ ایک خاص طرح کا ایلیمنٹ ہے جو نظریاتی ہونے کی آڑ میں. تو یہ فوج کا کنسرن ہے بالکل. لیکن حسن صاحب فوج کے پاس آپشن کیا ہے؟ فوج کے پاس کیا آپشن ہے سر؟ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا پیناما لیکس کا، فوج کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیں میں کامران پہلے مجھے یہ تھوڑی بات مجھے اجازت دیں آپ میں مکمل کر سکوں. دیکھیں بات سنیں، یہ جو ننگی جارحیت، بربریت اور دہشت گردی ہے یہ لاکھ بندہ مار لے گی، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ. ہمیں خراش بھی نہیں پڑتی. ماشاءاللہ 20 کروڑ پلس لوگ ہیں. یہ جو دہشت گردی ہے نا یہ زیادہ بھیانک ہے جو نظر نہیں آتی. یہ بہت برباد نسلوں کو کھاتی ہے. یہ جو morality کا جنازہ ہی اٹھ گیا ہے. خالص دودھ، بچے کی خوراک ہے دودھ، وہ نہیں ملتا. دوا کے بارے میں یو ناٹ شیور کہ آپ جو میڈیسن لے رہے ہو جینوئن ہے، انجینوئن ہے. بے روزگاری ہے، فرسٹریشن ہے. یہ جتنے جنسی جرائم کے پیچھے بھی آپ کو پتا ہے غربت ہے، رائٹ، محرومی ہے، فرسٹریشن ہے، سفوکیشن ہے. وقت گریجویشن کر کے، پوسٹ گریجویشن کر کے، ایم فل کر کے بیلے لڑکے پھر جوان آدمی، نہ نوکری نہ شادی. وہ تھڑوں پہ بیٹھ، ادھر بیٹھ، ادھر بیٹھ. یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ اس ملک کے ساتھ؟ اٹس اونلی بیکاز کہ یہاں فلڈ گیٹس کھلے ہوئے کرپشن کے. ایک سے اس کو روکنا ملک کی سروائیول کے لیے ضروری ہے. یہ کرپشن پاکستان کے وجود کے لیے اتنی ہی خطرناک ہے جتنا ہوسٹائل ہندوستان ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، لیکن فوج کے پاس کیا آپشن ہے اگر یہ معاملہ ریزالو نہیں ہوتا؟ یہ میرا بنیادی سوال ہے آپ سے. اب دیکھیں نا، میں تو فوجی نہیں ہوں، مجھے تو اس کا میں اپنا آپ کو بتا دیتا ہوں. اپنے بتائیے، میں آپ کو جو مسلسل میں کئی سالوں سے، ہاں نہیں فوج کے ان کا آپشن وہ جانے، ان کا اپنا کام ہے، میرا اپنا کام ہے. میں کئی سالوں سے 2, 3, 4 چیزیں میں مسلسل ریپیٹ کر رہا ہوں. اور وہ ریپیٹیشن نہیں میں اس کو کہتا، میں ری انفورسمنٹ کہتا ہوں. بار 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 بار. ایک یہ جس ڈھونگ کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں، ہمارا دانشور بھی لنڈے کا دانشور ہے. یہ سیکنڈ ہینڈ نہیں، یہ تھرڈ ہینڈ، فورتھ ہینڈ. یہ لنڈے کا کپڑا تو شاید کسی ایک گورے کی اترن ہو. یہ اترن در اترن ان کا کچھ نہیں ہے. یہ کشک بات کیے جاتے ڈیموکریسی، ڈکیتوں کی ڈیموکریسی. بھائی کون سی؟ 2 طریقے سے میں نے کہا ہے کہ ایک تو اس سسٹم کو تیزاب میں غسل دیا جائے. یہ اتنا ناپاک ہے کہ کسی ڈٹرجنٹ، کسی اچھے صابن سے بھی یہ صاف نہیں ہو سکتا. اس کو تیزاب میں ڈپ کر کے 3-4 دفعہ نکالو، پھر اس کی علاج صاف ہوگی، یہ صاف ستھرا ہو جائے گا. پھر یہ بھی کئی بار لکھا ہے، وہ لوگ آئی ڈونٹ نو وہ لاکھوں میں اور کئی لاکھوں میں فالوورز ہیں، تو اسی لیے نا میں کوئی مطلب کوئی نغمے تو نہیں لکھتا. دوسرا یہ ہے کہ اس ملک میں جلادوں کو 3 شفٹوں میں کام کرنا پڑے گا. اچھا، اس کے بغیر یہ راہ راست پہ ان کے منہ کو لگ گیا خون، اور خون لگ گیا انسانی جو بہت لذیذ ہوتا ہے سونا. ہم نے تو سنا اور پڑھا ہے کہ شیر جو ہے نا وہ اس کے منہ کو خون لگ جائے وہ آدم خور ہو جاتا ہے. پھر کوئی جم کابٹ یا کوئی
کینتھ اینڈرسن کوئی اس طرح کا شکاری آئے تو اس کا یہ دو چار موٹے موٹے مسائل ہیں اس ملک میں ایجوکیشن پہ. اس کی پاپولیشن کی کو مینجمنٹ کی بات کرو, یہ بالکل, اب میں کیا لفظ ان کے لیے استعمال کروں, یہ سپائن لیس لوگ ہیں, ان کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے. لوگ روتے ہیں یہاں شرح خواندگی کو, خدا کی قسم یہ تو ایشو ہی نہیں ہے. تعلیم ایشو نہیں ہے, کوالٹی آف ایجوکیشن ایشو ہے. سب سے خوفناک آپ کے جو یہ آنرز اور ماسٹرز لیول پہ ہیں, جب دل کرے جس کا دل کرے, میں چیلنج کر رہا ہوں, پرائیویٹ چند اداروں کو چھوڑ کے جو نامور ادارے ہیں اچھی جن کی ریپوٹیشن ہے, ان کے علاوہ آپ فلانی یونیورسٹی ٹمکانی یونیورسٹی آپ چلے چلیں جب آپ کا دل کرے. ہم یہ تو بچپن میں جو آرٹیکلز ہم میسیج لکھتے تھے اسکول میں, یہ تو وہ لکھنے کے قابل نہیں ہے. کوئی ایک چینل بتائیں جس کے اردو کے ہجے ٹھیک ہوتے ہوں. یہ سارے میس کمیونیکیشن کر کے آئے ہیں, سرتا پا جاہل. یہ سائمہ کو سین سے بھی لکھ دیتے ہیں, یہ ایسا ایسا ہجا نکالتے ہیں, سر پکڑ کے بندہ بیٹھ جاتا ہے. یہ اس ملک میں ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, اس میں کوئی ڈسپلن, کوئی لا اینڈ آرڈر, کوئی انسانوں والا کام کرو تم. میرے ابھی دوست ہیں پنجاب یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں وہ حفیظ خان, وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں. کل ان کو گوڈاؤنز وغیرہ دیکھنے کے لیے, وہ چونکہ انٹرنیشنل وہ ٹریڈنگ ان کا اس طرح کا, وہ شاہدرہ گئے دیکھنے گوڈاؤنز وغیرہ کو ہی. یہ کل کی بات ہے. جی جی. وہ واپس آئے, وہ سو فرسٹریٹڈ. اس نے کہا یار یہ لاہور کا اصل لاہور تو میں نے پتہ نہیں 30 سال کے بعد دیکھا ہے. وہ کینیڈا ہوتے ہیں. جی 30-35 سال کے بعد میں نے دیکھا ہے, تو میرا تو چوک ہو گیا گلا. ایئر کنڈیشن گاڑی میں شیشے چڑھے ہوئے, ڈسٹ اندر. کب بربادی ہے, یہ تو کھنڈروں سے بدتر شہر ہے جس کو پورے ملک میں دھمایا ہوا ہے. لوگ بھی آتے ہیں بیچارے ایئرپورٹ سے اترے, اور یہ اپنا چند مخصوص جو آپ کی جو پوش قسم کی آبادیاں ہیں وہ دیکھ کے سمجھتے سارا لاہور ہی ایسا ہوگا. تو ظالم لوگ ہیں یہ, ان کی پریورٹیز ٹوٹلی کنفیوز. رائٹ. حسن نثار صاحب, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کافی دیر سے, آپ کا یہ پوائنٹ بڑا آرٹیکولیٹ آیا, بڑا لوگ اسے ایگری ڈس ایگری کر سکتے ہیں. مجھے ایک بریک پہ جانا پڑے گا, لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بریک سے واپس آؤں گا تو ایک میرے پاس ویڈیو کلپ ہے نیوزی لینڈ کی اسمبلی کی, اور جو ڈسکشن ہماری جاری ہے جمہوریت کے اوپر, میں آپ سے اس حد تک شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان میں وہ پری ریکوزٹس پوری طرح نہیں ہے جو ایک جمہوریت جو کانسیپٹ ہے ویسٹ کا جس سے لی گئی ہے وہ یہاں پر ہو سکے. اب یہاں پر ہمارے اسپیکر جو ہے وہ تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیتے پھرتے ہیں اور حکومت کے لیے پرٹیکولرلی بائسڈ ہیں فار دا حکومت. وہاں پر اسپیکر نے جو ہے وہ پرائم منسٹر کو باہر نکال دیا پارلیمنٹ سے. یہ ایک ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا میں, ریسنٹ ویڈیو ہے, پیناما لیکس پہ بحث ہو رہی تھی وہاں پر. جب واپس آئیں گے وہ دیکھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں. دونوں ہاتھوں سے سلام کرنے کو دل کر رہا ہے نیوزی لینڈ کی ڈیموکریسی کو, اسپیکر کو. حسن نثار صاحب, یہ آپ نے دیکھا ہے اسپیکر کی سٹرینتھ, پارلیمنٹ کی سٹرینتھ دیکھی آپ نے؟ اس کو دیکھ کے کتنی نہیں, آپ دیکھیں میری بدقسمتی کہ مجھے کن کو دیکھ کے سبحان اللہ میرے منہ سے نکلا ہے. میں ایک بات عرض کروں آپ کو جی, ہماری جو حکمران ایلیٹ ہے یہ شیم پروف تو پہلے بھی تھی. اگر یہ پاناما کے یہ اس جال سے بھی اگر نکل گئے جو آسمانوں سے پھینکا گیا ہے تو پھر یہ واٹر پروف بھی ہو جائیں گے. شیم پروف پہلے تھے, بلٹ پروف بھی ہو جائیں گے, فائر پروف بھی ہو جائیں گے, شاک پروف بھی ہو جائیں گے, اور بم پروف بھی ہو جائیں گے. پھر بھول جائیں آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک بنیادی طور پہ یہ ان کا راجواڑہ ہے. اگر اب بھی کچھ نہیں ہوتا نا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر ڈیمیج کنٹرول کا عمل اس سکینڈل کے تشتس بام ہونے سے پہلے جو شروع ہوا ہے وہ پہلا انڈیکیٹر تھا کہ دیر سم تھنگ رانگ. تب سے لے کے اب تک یہ مسلسل پے در پے یہ گندگی کو گندگی کے ساتھ صاف کرنا چاہ رہے ہیں, یہ کیچڑ کے ساتھ غسل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ نہیں ہونا, اور اگر ہوا میرے منہ میں خاک. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو. پھر تو میں ریکمینڈ کروں گا, میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں, کسی کے بارے میں نہیں. میں چند سالوں سے خود دھوبی کا کتا بنا ہوا ہوں, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. کبھی سوچتا ہوں چھوڑ دوں, کبھی سوچتا ہوں یار اس ملک کے بغیر کیسے رہیں گے, دل ہی نہیں لگنا کہیں. پھر کوئی بات آتی ہے, پھر کہتا ہوں چھوڑ دوں. اب ریسنٹلی میں یہاں پہنچا ہوں کہ یار یہاں سے اپنی اولاد کو
نکال دو. اچھا کیونکہ ابھی ان کا وہ رومانس نہیں. ظاہر ہے ایج کے ساتھ یادیں ہوتی ہیں, تجربے ہوتے ہیں, دوستیاں ہوتی ہیں, ایک رشتے جڑیں جیسے درخت کہتے ہیں نا, جی ٹائم لگتا ہے, جیسے جیسے بڑھتا ہے ویسے ویسے نیچے اس کی جڑیں بڑھتی ہیں. تو ابھی نہیں یار, تو ابھی یہ شاید کسی اور دنیا میں کھپ کھپ جائیں. سو اس کے بعد تو میں شاید میرے لیے فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جائے. یہ پاناما لیکس کا اگر کچھ نہیں بنتا نا تو آپ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اچھا رائٹ. پھر نہیں. میں اپنے بارے میں تو میں نے کہا نا کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا. میں تو کئی سالوں سے اسی چکر میں ہوں. لاسٹ ٹائم بھی گیا تو پھر بزدلوں کی طرح واپس آ گیا کہ نہیں یار نہیں, ابھی دیکھتے ہیں. اب پھر تھوڑی حوصلہ ہمت ملی, حوصلہ ملا کہ اچھا یار یہ جو ٹیررزم یہ وہ اس طرح کا ہے, بہتر ہو رہا ہے, یہ فلانا ہے ٹمکانا ہے. پھر ہال اٹھتے ہیں. اب میں تو اپنی اولاد کا خود کو مجرم سمجھوں گا اگر اس کے بعد بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ مائی چلڈرن ول کنٹینیو ہیئر, تو میرا نہیں خیال کہ رائٹ. حضرت نثار صاحب ایک سوال اور. ناپاک فضا, پاک وطن ناپاک ترین فضا جو انسانوں کو جس نے شرف انسانی سے گرا دیا. اس پروگرام وقت ایک بریک کا واپس آتے ہیں کوئکلی. پروگرام کی بالکل اینڈنگ میں پہنچا ہوں میں. پرویز مشرف صاحب پہ سنگین غداری کا مقدمہ جو ہے اس پہ اشتہاری وہ قرار دے دیے گئے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بھی بہت بڑا ایک پرابلمٹک ہے آرمی کے اور سیاستدانوں کے درمیان یا گورنمنٹ کے درمیان, سیاستدانوں گورنمنٹ کے درمیان؟ فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ اس مقدمے کا؟ دیکھیں باقی جتنی ہیں F-16 کے معاملے میں ان کی لابنگ, ان کی سارا ستیہ ناز گھٹیا نکلا انڈینز کے مقابلے پہ. جیسے یہ وہ جو انہوں نے وہ را کا ایجنٹ پکڑا اس پہ ان کی مجرمانہ خاموشی, میں نے یہ لفظ میں اس کے لیے استعمال کرتا ہوں. پرویز مشرف صاحب والا معاملہ سارا میرے نزدیک ہر معاملہ ثانوی ہے. اچھا, نہ اس پہ سوچنے کو بھی تیار ہے. افسوس ہو سکتا ہے, کسی پہ دکھ ہو سکتا ہے, شکایت ہو سکتی ہے, گلہ ہو سکتا ہے کہ یار آپ میرے پرائم منسٹر یہ وہ سارا. لیکن یہ پاناما والا جو کام ہے نا, اور اس میں بھی ایک بات میں کلیئر کر دوں, میرا تو بیک گراؤنڈ اکنامکس کا ہے, میں کوئی مطلب وہ ایم اے اردو ٹائپ یہ کوئی ایسا کھاتا نہیں ہے. یہ لیگل ہے, یہ دیر از نتھنگ رانگ ود دس. اگر پیسہ جائز ہے, ٹیکس کیا گیا ہے, اگر تو وہ جو جتنے نام آئے ہیں وہ سارے ہی کوئی قابل نفرت یا غدار یا وطن دشمن لوگ نہیں ہیں. جو جائز طریقے سے لے کے گئے ہیں تھرو. نثار صاحب بہت شکریہ. میں دل کر رہا آپ کی گفتگو اور سنی جائے, ڈسکس کیا جائے آپ سے, لیکن وقت کی قلت ہے. آپ نے وقت دیا. ویورز آپ ان سے بالکل ٹوٹلی ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, ایگری بھی کر سکتے ہیں. فرنٹ لائن کامران پہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں اپنی فیڈ بیک. بڑے اہم مسائل پاکستان درپیش ہے. میری بڑی ذاتی خواہش ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے سرخرو ہو کے نکلے ان تمام مسائل سے, کیونکہ جب وہ سرخرو ہوں گے تو وہ دوسرے ایشوز کے اوپر فوکس کریں گے. جیسے گورننس کا ایشو ہے, پاکستان کی اکانومی کا ایشو ہے, پاکستان کی سیکورٹی کا ایشو ہے. اور جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ انالیسس میرا اپنا ہے کہ ایک عام آدمی کرپشن کرے وہ بھی غلط ہے, لیکن اگر پرائم منسٹر پہ اس ملک کی اپوزیشن الزام لگائے. نواز شریف صاحب آپ کو کیبنٹ میں جگہ مل جائے گی, اگر ملی بھی ہے تو ذرا اور لٹک جائے گی. وہ کب تک بھائی, تم پتہ نہیں کتنے دنوں کے کتنے مہینوں کے مہمان ہو. زندگی ہے کیا, ایک چھوٹا سا کمرہ ہے, ایک دروازہ ہے, وہاں سے بندہ انٹر ہوتا ہے, دوسرے سے باہر نکل جاتا ہے, پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ پڑا ہے پورے بر صغیر کا عالم پناہ نور الدین جہانگیر, یہ پڑا ہے یہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ, یہ کہتے ہیں نا پنجاب مشترک, ٹھیک, جلال الدین اکبر سر اس سے ہی بڑا. تو اس کی سمادھی میں اس کی راکھ پڑی ہے. صحیح, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی. تو یہ کن چیزوں کے لیے, یہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں, انہوں نے کس طرح کا دودھ پیا ہے, کس طرح کا خون ان کی رگوں میں تیرتا ہے, کس چیز کے لیے. بس ٹھیک ہے, یہ عجیب و غریب خطہ ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ملک جو اسلامی جمہوریہ کہلاتا ہے, یہ اس کے لوگوں کا حال ہے کہ بھائی آپ پہ الزام ہے, آپ جواب دے دو. آپ کو پتا ہے کل پورے پاکستان کے میڈیا پہ خبر گردش کی, آرمی چیف نے یہ بیٹھ کے کہا پرائم منسٹر کو کہ جی آپ پاناما لیک کرپشن معاملات کو فوراً حل کریں, اس سے سیکورٹی معاملات پہ پریشر آ رہا ہے, اس سے چیزیں کمپرومائز ہو رہی ہے. آپ کے نزدیک فوج کا کنسرن کیا ہے؟ مطلب اگر کرپشن کا یہ معاملہ ہے, کمیشن چل رہا ہے, فوج اتنا کنسرن کیا, اور آپ کے خیال میں آرمی چیف نے ایسے ہی اسرٹ کیا ہوگا جا کے جس طرح میڈیا پہ خبر آئی ہے, ویسے ہی یہ ایگزیجریٹ کیا ہے لوگوں نے؟
نہیں دیکھیں، طاقتور کا مشورہ یا یوں کہہ لیں طاقتور کا مشورہ اور اس کا بلکہ اس کی تجویز بھی حکم کا درجہ رکھتی ہے. اور دوسری بات، میں طاقت اس حوالے سے نہیں کہہ رہا، طاقت میں کہہ رہا ہوں کہ اخلاقی جواز، ایک آدمی اخلاقی جواز کے ماؤنٹ ایورسٹ پہ کھڑا ہے، ایک آدمی مکمل طور پہ اس سے محروم ہو چکا ہے. میں اس کو طاقت کہہ رہا ہوں. رائٹ. کہ وہ فوج اور سول Moral strength. اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں کر رہا. اب ٹھیک ہے نا جی، اس میں گزارش یہ ہے کہ اب جو دیکھیں، میں پہلے بھی یہ بات کئی بار کہوں، میرے کان ترس گئے ہیں سننے کو کہ یار کوئی 100-150 کروڑ کھا جاؤ، یہاں تو کئی ارب. یعنی آپ اندازہ لگائیں، جہاں عزیر بلوچ جیسے اور ڈاکٹر عاصم جیسے چمپو بچارے، چمپو کہتے ہیں ایویں لدڑ بچارہ، ایویں نہیں پھر رہا ہوتا ادھر ادھر کوئی، ٹھیک، وہ چھوٹے اس ٹائپ کا. اگر یہ اربوں روپیہ بنایا انہوں نے، تو سوچیں اس ملک کے پولیٹیکل باسز کا کیا لیول ہوگا. تو اس ملک کے جو کرتا دھرتا ہے، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو پہ کھوکھلا ہو رہا ہے. پتہ ہے آپ کو، کسی ملک کی سیکیورٹی سب سے مہنگا کام ہے. رائٹ. فوج کا بزنس از دی ورلڈز موسٹ ایکسپینسو یہ کام ہے. کسی ملک کا تحفظ، اس کی سالمیت، اور خاص طور پہ ہمارے جیسی کنڈیشنز میں. شوقیہ تو نہیں ایٹم بم بنایا. پاکستان جیسے بھوکے ننگے ملک میں ایسٹ پاکستان کا بھیانک تجربہ پیچھے تھا. ہندوستان جیسا ایک ملک ہمارا پڑوسی ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ ملک کھوکھلا ہو گیا بالکل ہی، جس کی میں نے یہ کل پرسوں میں نے کہیں یہ مثال دی ہے، جس کی کھال پاکستان کو ایک انسانی بدن سمجھ لیں، اس کی کھال یہ اتار چکے ہیں، اس کا گوشت یہ اتار چکے ہیں. یہ سے مراد میں کوئی کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا، یہ کمیونٹی، ایک خاص طرح کا جو ایلیمنٹ ہے اس ملک میں، آپ اس کو ایلیٹ کہہ لیں چلیں، میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا. یہ کھا چکے ہیں اس ملک کو، بہت بری طرح کھا چکے ہیں. تو کل اگر یہ بالکل ہی فارغ ہو جاتا ہے کام، تو فوج کیسے چلے گی؟ اس ملک کو کون پروٹیکٹ کرے گا؟ اور وہ تو چاہ رہے ہیں کہ یہ اندر سے گل سڑ کے ختم ہو جائے. اور اس ملک میں کرائم، میں نے کہا خالی جیب جرائم سے بھرتی ہے، برباد کر کے رکھ دیا ہے. جہالت ہے، یہ جو ایکسٹریمزم ہے، یہ جہالت کی کوکھ سے جنم لیا اس نے. یہ پیڈ لوگ ہیں، یہ کوئی نظریاتی لوگ نہیں ہیں. اس میں کوئی ایلیمنٹ ہوگا، کوئی 2-4-5% جن کا کوئی نظریہ ہوگا، ادروائز تو یہ سارے پیڈ لوگ ہیں. یہ مہمجو قسم کے لوگ ہیں. جیسے پہلے میں ان علاقوں میں سے آیا کرتے تھے لوگ ہارویسٹ سیزن پہ، فصلیں اٹھائیں، یہاں سے لڑکیاں اٹھائیں، بچے غلام بنا کے لے گئے اور مال منال لوٹ لیا. اور وہ آپ فگر اگر پڑھیں تو نیند ہی اڑ جائے آپ کی کہ نادر شاہ نے جب لوٹا تھا، اس ڈکیت نے دلی میں قتل عام، اس میں اس نے کوئی مسلمانوں کا لحاظ میں کوئی اسلام کچھ نہیں تھا اس کے نزدیک. اس کے بعد وہ پتہ نہیں کتنے ٹریلین پاؤنڈز آج کی ٹرمز میں وہ پیسہ بنتا ہے جو نادر شاہ یہاں سے لوٹ کے لے گیا تھا. سو یہ ایک خاص طرح کا ایلیمنٹ ہے جو نظریاتی ہونے کی آڑ میں. تو یہ فوج کا کنسرن ہے بالکل. لیکن حسن صاحب، فوج کے پاس آپشن کیا ہے؟ فوج کے پاس کیا آپشن ہے سر؟ اگر صاحب ہو گیا، میں آئی واز ناٹ سو اویئر، کیا برائی ہے؟ باقی ہر جگہ آپ لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جب احتساب کی بات آتی ہے تو آپ یقین کریں کامران شاہد صاحب، میں ہر اس آدمی پہ بشمول اپنے لعنت بھیجتا ہوں جس کے دماغ میں یہ خناس ہے کہ صرف ان کو سنگل آؤٹ کرنا ہے یا ان کو فوکس کرنا ہے، ان کو ٹارگٹ کرنا ہے. نہیں، سمبل وہ کیا ہوتا کیا ہے؟ لیڈر کیا ہے؟ لیڈر از آلویز دا فرسٹ ون امنگ دا ایکولز. سو بے شمار لوگوں پہ کرپشن کے الزامات ہیں، انفارچونیٹلی ان پہ بھی ہیں. تو اللہ نے آپ کو اپورچونٹی دی ہے بہت زبردست کلیئر کرنے کی اپنے آپ کو. لیڈ کرو وہاں بھی. فرسٹ، ہاں جی، فرسٹ ون امنگ دی ایکولز. ایکولز کہاں آپ؟ میں اگر 500 700 1000 10,000 بندہ اس کے اوپر انگلی اٹھی ہے تو پرائم منسٹر کی گریس کا تقاضا یہ ہے، میں ان سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا
کہ ہی شوڈ اسٹیپ فارورڈ، کہنا چاہیے مجھ سے شروع کرو. جو چیلنج عمران نے کیا ہے کہ مجھے ساتھ شامل کر لو، یہ میں اپنے پرائم منسٹر سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے مجھ سے شروع کرو، آؤ. اور اب یہ جس طرح یہ بیچ میں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بیکاز ان کے پاس کہنے کو ہے کچھ نہیں. 4-5 سوال اگین اس کو اوور سمپلیفائی کر رہی ہیں کرنے کے لیے، بیکاز میرا سبجیکٹ ہے کمیونیکیشن. تو کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، بندہ مثالیں دیتا ہے کہ یہ 3-4-5 سوال ہیں، 4 to 5 questions. جتنا لمبا سوال ہے اس سے چھوٹا جواب ہے بھائی. کب گئے تھے؟ سن فلاں فلاں. کتنے گئے تھے؟ اتنے بلین. کیسے گئے تھے؟ ہنڈی کے ذریعے گئے، بینک ٹرانزیکشن یا نجی بینک کے ذریعے گئے تھے. بالکل. ہاں میں ایگزیکٹلی میں وہی عرض کر رہا ہوں، کس سن میں گئے، کتنے گئے، کیسے، کہاں سے آئے تھے، ٹیکس دیا تھا؟ نہیں. آپ یقین کرو سوال لمبے ہوں گے، جواب چھوٹے ہوں گے. اور پیسے کی ٹریل کرنا تو آپ نے آسان ہے. ٹیکس دیا تھا، بندہ کہتا ہے ہاں. بالکل جی میں کہہ رہا ہوں پیسے کی ٹریل معلوم کرنا تو بڑا آسان ہے. ٹرانزیکشنز ہے، سائنٹیفک کام ہے تو سارا. سائنٹیفکلی یو کین گیو دا آنسر. نہیں میرے آپ جملے پہ غور فرمائیں کہ اپوزیشن جتنے سوال کر رہی ہے، ہر سوال کا جواب سوال سے چھوٹا ہوگا. کس سن میں گیا؟ بس صرف آپ نے سن بولنا ہے، وہ تو جملہ بولنا ہے، پوچھ رہے ہیں نا پورا. کتنا اماؤنٹ؟ آپ کہیں جی بس 500 روپیہ گیا. کمپنی کب بنی؟ آپ نے سن بولنا ہے. یعنی سوال لمبے ہیں، جواب چھوٹے ہیں. دیں اور ان کے منہ پہ ماریں. بہرحال وہ تو اب نہیں دے رہے نا. اب تو نہیں دے رہے جمعے کو. سر آپ کیا دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹ؟ جمعے کو وہ جواب نہیں دے رہے، انہوں نے آج ہی اناؤنس کر دیا. سر جمعے کو وہ کہہ رہے پارلیمنٹ کو جواب دے. میں ڈیولپمنٹ کمیشن کو دوں گا جواب جب بنے گا. تو دیکھیں پھر اچھا بھائی کمیشن کا کتنا دور ہے؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. آ جائے گا. وہ کہتے ہیں نا بڑا مشہور، حضرت سلمان کے پاس موت کا فرشتہ انسان کے بھیس میں آیا، کو بندہ بیٹھا تھا. اس بندے کو دیکھ کے حیرت آئی موت کے فرشتے، وہ جو کہ انسانی روپ میں تھا. تو وہ دیکھ کے بار بار اس کو دیکھے. خیر اس کے بعد چلا گیا. اس بندے کو نہیں پتا تھا کہ یہ موت کا فرشتہ انسان کے روپ میں آیا ہے. تو اس نے حضرت سلمان کو کہا کہ یہ کون صاحب تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ موت کا فرشتہ تھا. تو انہوں نے کہا مجھے گھور رہے تھے، مجھے بہت دور پھینک دیں. اچھا چشمہ زدن میں یہ ایک حکایت ہے کہ لاکھوں میل دور اس بندے کو بھیج دیا گیا. ود ان سیکنڈز آگے موت کا فرشتہ کھڑا تھا. اس نے دیکھ کے کہا کہ یار میں تو بڑا حیران ہو رہا تھا کہ میں نے یہاں تیری جان قبض کرنی ہے، تو لاکھوں میل دور بیٹھا ہے، لیکن کیسے تجھے گھیر گھار کے قسمت یہاں لے آئی میرے سامنے. سو یہ کب تک ٹالیں گے؟ حسن صاحب ایک بات بتائیے. جی ایک بات بتائیے کہ سر جو پرائم منسٹر کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، تھوڑا میں کہہ رہا ہوں اس کو بھی پیش کیا جائے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیں ان کے ساتھ احتساب ہوا یا نہیں ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں جدی پشتی انڈسٹریلسٹ امیر لوگ ہیں 1930 سے، تو ان پہ اتنا ہم کیوں شک کر رہے ہیں؟ ہم کسی گنگو تیلے کی بات تو نہیں کر رہے. ایک شریف انٹرپرائز، ایک بہت بڑی انٹرپرائز رہی ہے بقول پرائم منسٹر کے، تو وہ ثابت بھی شاید کر دیں گے اس بات کو. تو ہم کو اتنا نہیں رہی نا. اس کے کامران شاہد صاحب غالباً if I'm not forgetting آپ ہی کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ ان کے کتنے رئیس ہیں. یہ کوئی برلا تھے، کوئی ٹاٹا تھے، کوئی سیگل تھے، کوئی داؤدز تھے، ولیکاس تھے، کوئی آدمجیز تھے. خدا کا خوف کریں یار. اور وہ ان کی زندگیوں میں وہ نیک سال کون سا تھا جب ان رؤسا نے پہلا ٹیکس دیا؟ ختم. مجھے بتا دیں میں ان کو رئیس اعظم مان لوں گا، اور یہ بھی مان لوں گا کہ یہ 1857 کس طرح سے برداشت کر رہے ہیں وزیر اعظم. ویورز جی ابھی آپ دیکھ رہے تھے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا سرکاری چینل پہ انٹرویو، جہاں وہ وطن واپسی کے وقت انہوں نے کچھ صحافیوں کو دیا. اس میں وہ کیٹیگریکلی انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا اپوزیشن کے، خواہ پیناما لیکس پہ ہو یا جو بھی سوال انہوں نے مرتب کیے. اور انہوں نے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ کچھ لوگ جو ہے ان کو احتساب سے مقصد نہیں، ان کو نواز شریف سے نفرت ہے، یا ان کو نواز شریف برا لگتا ہے. وہ نواز شریف کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اور پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود حسن نثار صاحب، خصوصی نشست ہے آج ان کے ساتھ تجزیے کی. حسن نثار صاحب، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ میں اس انٹرویو سے پہلے سوچ رہا تھا آپ سے سوال پوچھوں گا
کہ نواز شریف صاحب اگر پارلیمنٹ جائیں گے تو کیا ان سوالوں کے جواب دے پائیں گے تسلی بخش جو سوال اپوزیشن اٹھائے، لیکن تو معاملہ ہی چینج ہو گیا حسن صاحب، ابھی انہوں نے کہا ہے کہ میں تو ان سوالوں کے جواب ہی نہیں دوں گا۔ یہ چینج ہی ہونا تھا، چونکہ ان سوالوں کے جواب ان کے پاس ہیں نہیں، تو دینا کیا ہے؟ مجھ سے اگر کوئی چیز مانگتا ہے جو میرے پلے ہی نہیں ہے، تو میں جتنا بھی مگنانمٹی کا مظاہرہ کروں، جو ہے ہی نہیں، ایک شے میرے پلے ہی نہیں ہے، تو میں دے کیسے سکتا ہوں؟ جیسے جمہوریت ڈیریل ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ جمہوریت اس ملک پہ ہے ہی نہیں، تو اسی طرح ہم کل رات کپل آف فرینڈز جی ہم وی ور پونڈرنگ اپون کہ بھئی کیا جواب، تو ہم اسی نتیجے پہ پہنچے تھے کہ نہیں، وہ اس کو بائی پاس کرنے کا کوئی چکر کریں گے۔ یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح اعلان کر دیں گے باقاعدہ۔ اچھا، آپ کو اس وقت اندیشہ تھا؟ ساتھ انہوں نے یہ بھی بنیادی طور پہ مغل اعظم درشن دینے آ رہے ہیں اسمبلی میں، اچھا یہ آپ کا جیسے مغل بادشاہ جھروکوں، جی رائٹ، جی مغل بادشاہ رعایا کو درشن دیا کرتے تھے جھروکے میں آ کے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رعایا کو درشن دیں گے کل ماشاءاللہ۔ حسن صاحب آپ کے متعلق بھی انہوں نے بات کی ہے، آپ کا نام لیے بغیر، انہوں نے کہا کچھ لوگ جو ہیں وہ مجھ سے ویسے ہی نفرت کرتے ہیں، مجھے ویسے ہی برا سمجھتے ہیں، احتساب وغیرہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ لگا کہ شاید آپ کے متعلق نہ بات کر دی ہو، ایسا ہے حسن نثار صاحب؟ لوگ ذاتی طور پہ اعلان رکھتے ہیں نواز شریف صاحب سے؟ میں جنرلی، میں کامران شاہد صاحب، میں جنرلی آپ کو بتاؤں، جی میں نفرت کے تو بالکل ہی کسی کے ساتھ نفرت کرنے کے تو میں قابل ہی نہیں ہوں۔ میں بہت محبت کرنے والا، آپ ذاتی طور پہ جانتے ہیں اس بات، جی بالکل، میں اگر کچھ کر سکتا ہوں تو وہ محبت ہے، نفرت نہیں۔ مجھے ان کی گورننس، ان کے تام جھام، ان کے تم تراک، ان کو کم از کم اپنی بیک گراؤنڈ کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ انہوں نے غریبوں اور غربت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے، پہلی جنریشن میں ایک فلوک لگ گیا ہے، تو ایکٹ ان اے گریس۔ میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں جیسے غیر ممالک میں جاتا ہوں اور ان کے حکمرانوں کو دیکھتا ہوں کہ سویڈن کا بادشاہ ہے، وہ لائن میں لگا ہوا ہے، کوئی لفٹ سے اتر رہا ہے، میں دیکھوں ان کو انسانوں کی طرح ہے۔ میں ٹریفک سگنل پہ رکوں تو مجھے لگے لوگ ادھر ادھر سے ویو کر رہے ہیں، میں پلٹ کے دیکھوں تو مجھے پتا چلے وہ میرا چیف منسٹر ساتھ کھڑا ہے۔ یہ خواہش ہے میری۔ نفرت تو نعوذ باللہ کیوں کرنی؟ از اے ویری گڈ لکنگ مین، اچھے لوگ ہیں، کرتوتوں سے نفرت ہوتی ہے، انسانوں سے نہیں ہوتی، آنیسٹلی۔ رائٹ رائٹ۔ حضرت نثار صاحب، یہ پیناما لیکس کا معاملہ آپ کے لیے کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کے لیے یہ صرف ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، آپ کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ واٹ از پیناما لیکس فار یو اوور آل، اگر اس کا ایک تجزیہ کریں کمپریہنسو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں دیکھیں، میں آئی واز پروبیبلی دا فرسٹ مین ان دس کنٹری جس نے کہا تھا کہ یہ لکھا تھا، کہا نہیں تھا، کہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ عمران نے بعد میں اسے کہا کہ یہ سو موٹو اللہ پاک نے لیا ہے، میں نے کہا تھا یہ غیب کی طرف سے پاکستانی عوام کے لیے تحفہ ہے، اور ساتھ میں نے ایڈ کیا تھا کہ اگر پاکستانی قوم اس پہ غور نہیں کرتی، اس ملک کے کرتا دھرتا اس پہ توجہ نہیں دیتے، اسے منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے، تو یہ پاکستان کی تاریخ میں سکوت ڈھاکہ سے بڑا المیہ ہوگا۔ دیکھیں، بات سنیں، آپ قیادت فرما رہے ہیں قوم کی، ٹھیک ہے۔ طارق بن زیاد نے جب کشتیاں جلانے کا حکم دیا تو اس نے ایک تقریر کی تھی جس کا جملہ تھا کہ سب سے پہلے سب سے آگے جس کا گھوڑا ہوگا اس کا نام طارق بن زیاد ہے، سب سے پہلے جس کی تلوار نکلے گی نیام سے اس کا نام طارق بن زیاد ہے، سب سے پہلے جو خون دے گا اس کا نام طارق بن زیاد ہے، سب سے پہلے جو جان کی بازی لگائے گا اس کا نام یہ کشتیاں اب آپ کو قیادت کا شوق ہے تو بھائی یہاں بھی قیادت کرو، پروٹوکول میں تو آپ کو بڑی قیادت چاہیے، ہر جگہ آپ کو اگر آپ کو ایک رول کا شوق ہے تو خوبصورتی تو یہ ہے، ایوان سے نکلے سرے بازار بھی آئے، سردار وہی ہے جو سرے دار بھی آئے، اور سرے دار کو پھانسی گھاٹ ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح کی سچویشن کو فیس کرنا، میں کہتا ہوں میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا اگر یہ کہیں کہ ہاں فلاں فلاں جگہ، ممکن ہے ان سے نہ ہوا ہو، بچوں سے غلطیاں ہو گئیں یا مجھ سے۔ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا پیناما لیکس کا، فوج کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیں، میں کامران پہلے مجھے یہ تھوڑی بات مجھے اجازت دیں آپ میں مکمل کر سکوں۔ دیکھیں، بات سنیں، یہ جو ننگی جارحیت، بربریت اور دہشت گردی ہے یہ لاکھ بندہ مار لے گی، 2 لاکھ
5 लाख 10 लाख, हमें खराश भी नहीं पड़ती, माशाल्लाह 20 करोड़ प्लस लोग हैं। ठीक। ये जो दहशतगर्दी है ना, ये ज्यादा भयानक है, जो नजर नहीं आती, ये बहुत बर्बाद नस्लों को खाती है। ये जो मोरालिटी का जनाजा ही उठ गया है, खालिस दूध, बच्चे की खुराक है दूध, वो नहीं मिलता। दवा के बारे में यू आर नॉट श्योर कि आप जो मेडिसिन ले रहे हो जेन्युइन है, इनजेन्युइन है। बेरोजगारी है, फ्रस्ट्रेशन है, ये जितने जिनसी जराइम के पीछे भी आपको पता है, गुर्बत है, राइट, महरूमी है, फ्रस्ट्रेशन है, सफोकेशन है। ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, एमफिल करके बेले लड़के, फिर जवान आदमी, ना नौकरी ना शादी, वो थड़ों पे बैठ, इधर बैठ उधर बैठ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग इस मुल्क के साथ? इट्स ओनली बिकॉज कि यहां फ्लड गेट्स खुले हुए करप्शन के, एक से एक। इसको रोकना मुल्क की सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ये करप्शन पाकिस्तान के वजूद के लिए उतनी ही खतरनाक है जितना होस्टाइल हिंदुस्तान हो सकता है। बिल्कुल ठीक है बल्कि सर, शायद लेकिन उससे फौज के पास क्या ऑप्शन है अगर ये मामला रिजॉल्व नहीं होता? ये मेरा बुनियादी सवाल है आपसे। अब देखें ना, मैं तो फौजी नहीं हूं, मुझे तो इसका अच्छा, मैं अपना आपको बता देता हूं। अपने बताइए, मैं आपके जो मसलसल मैं कल कई सालों से, हाँ नहीं फौज के, उनका ऑप्शन वो जाने, उनका अपना काम है, मेरा अपना काम है। मैं कई सालों से 2, 3, 4 चीजें मैं मसलसल रिपीट कर रहा हूं, और वो रेपिटेशन नहीं मैं उसको कहता, मैं रीइंफोर्समेंट कहता हूं, बार 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 बार। एक, ये जिस ढोंग को हम डेमोक्रेसी कहते हैं, हमारा दानश्वर भी लंडे का दानश्वर है। ये सेकंड हैंड नहीं, ये थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड। ये लंडे का कपड़ा तो शायद किसी एक गोरे की उतरन हो, ये उतरन दर उतरन, इनका कुछ नहीं है। ये किश्क बात किए जाते, डेमोक्रेसी, डकैतों की डेमोक्रेसी भाई कौन सी? 2 तरीके से मैंने कहा है कि एक तो इस सिस्टम को तेजाब में गुस्ल दिया जाए, ये इतना नापाक है कि किसी डिटर्जेंट, किसी अच्छे साबुन से भी ये साफ नहीं हो सकता। इसको तेजाब में डिप करके 3-4 दफा निकालो, फिर इसकी आलाश साफ होगी, ये साफ सुथरा हो जाएगा। फिर ये भी कई बार लिखा है, वो लोग आई डोंट नो, वो लाखों में और कई लाखों में फॉलोअर्स हैं, तो इसीलिए ना मैं कोई मतलब कोई नगमे तो नहीं लिखता। दूसरा ये है कि इस मुल्क में जिल्लादों को 3 शिफ्टों में काम करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बगैर ये राह रास्त पे इनके मुंह को लग गया खून, और खून लग गया इंसानी, जो बहुत लजीज होता है सोना है। हमने तो सुना और पढ़ा है कि शेर जो है ना, वो उसके मुंह को खून लग जाए वो आदमखोर हो जाता है। फिर कोई जिम कॉर्बेट या कोई केनेथ एंडरसन, कोई इस तरह का शिकारी आए तो उसका। सो ये 2-4 मोटे मोटे मसाइल हैं इस मुल्क में। एजुकेशन पे, इसकी पॉपुलेशन की को मैनेजमेंट की बात करो, राइट, ये बिल्कुल, अब मैं क्या लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल करूं, ये स्पाइनलेस लोग हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। लोग रोते हैं यहां शरह खानगी को, खुदा की कसम ये तो इशू ही नहीं है। तालीम इशू नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इशू है। सबसे खौफनाक आपके जो ये ऑनर्स और मास्टर्स लेवल पे हैं, जब दिल करे जिसका दिल करे, मैं चैलेंज कर रहा हूं, प्राइवेट चंद इदारों को छोड़ के, जो नामवर इदारे हैं, अच्छी जिनकी रेपुटेशन है, उनके अलावा आप फलानी यूनिवर्सिटी, टमकानी यूनिवर्सिटी आप चले जब आपका दिल करे। हम ये तो बचपन में जो आर्टिकल्स हम मैसेज लिखते थे स्कूल में, ये तो वो लिखने के काबिल नहीं है। कोई एक चैनल बताएं जिसके उर्दू के हिज्जे ठीक होते हो। ये सारे मैस कम्युनिकेशन करके आए हैं, सरतापा जाहिल। ये साइमा को सीन से भी लिख देते हैं, ये ऐसा हिज्जा निकालते हैं, सर पकड़ के बंदा बैठ जाता है। ये इस मुल्क में एजुकेशन है, हेल्थ है, इसमें कोई डिसिप्लिन, कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई इंसानों वाला काम करो तुम। मेरे अभी दोस्त हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं वो हफीज खान, वो पाकिस्तान आए हुए हैं। कल उनको गोडाउन्स वगैरह देखने के लिए, वो चूंकि इंटरनेशनल वो ट्रेडिंग इनका इस तरह का, वो शादरा गए देखने गोडाउन्स वगैरह कोई, ये कल की बात है। जी जी, वो वापस आए, वो सो फ्रस्ट्रेटेड। उसने कहा यार ये लाहौर का असल लाहौर तो मैंने पता नहीं 30 साल के बाद देखा। वो कनाडा होते हैं,
جی 30-35 سال کے بعد میں نے 1857 میں جو انگریز اس کو غدر کہتا ہے، ہم اسے جنگ آزادی کہتے ہیں، تو میں یہ بھی مان لوں گا کہ 1857 کی جنگ آزادی انہوں نے سپانسر کی تھی. ٹھیک، مجھے وہ پہلا سال بتا دیں اور وہ فگر بتا دیں، تو بڑکے مارنے کو کیا ہے؟ بس افسانہ سنانا تو کوئی اوکھا. میں ان کے سارے اسپیچ رائٹر سے بہتر لکھ سکتا ہوں. آل آف دم پٹ ٹوگیدر. سو جملے بازی نہیں، اس کا تو ایک سالڈ ہے نا کہ ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا کو 1930 میں، 35 میں، 40 میں، 45 میں اتنا ٹیکس دیا تھا. قائد اعظم کا ٹیکس آ گیا بن گیا سر 1947. ہاں 1947 ہم نے اتنا ٹیکس دیا تھا بھائی. پاکستان جب بنا ہے تو اس کی بنیادوں میں، اس کی جڑوں میں ہمارا ٹیکس شامل ہے. وہ سال بتا دیں اور ٹیکس بتا دیں کتنا تھا. یہ کون سا اوکھا کام ہے؟ رائٹ. سو زبانی جمع خرچ سے اب معاملہ میرا خیال ہے آگے نکل گیا ہے. اور میری تجویز یہ ہوگی، مشورہ دینے کے تو ہم قابل نہیں ہیں، یا چلیں تجویز بھی نہیں، میں کون ہوں بھائی، نہ 3 میں نہ 13 میں. آئی ایم جسٹ لاؤڈ تھنکنگ جسے کہتے ہیں، کہ ہو گئی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلے آدمی کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. اگر کیا ہو گیا سر، اگر کیا ہو گیا حسن صاحب؟ یہ تاریخ مرتب ہو جائے گی. ایک نیا مائل سٹون، ایک نیا کلچر انٹروڈیوس ہو جائے گا. لیکن یہاں بائیں شائیں کرنا، وہاں جواب نہیں دیں گے، کمیشن میں کمیشن بھی آ جائے گا، پھر دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے. میں نے کہا کل رات برین سٹارمنگ کی، ہم یہاں پہنچے گے، یہ کہیں گے کہ جی فلاں لوگوں نے ہمیں گفٹ کیا تھا یا ٹپ دی تھی، یا وہ جو بھی اس کے لیے لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ اس کا ثبوت ہے کہ جی انہوں نے یہ گفٹ کیا تھا. پھر ایک نئی بحث اس ملک میں شروع ہو جائے گی. یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. نئی بحث شروع ہو جائے گی، کس کیپیسٹی میں وہ گفٹ دیا تھا، کسی عام پاکستانی کو وہ گفٹ کیوں نہیں ملا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ان کے پاس میرا خیال ہے کہ آئیں بائیں شائیں کے علاوہ، اور فرسٹریشن کی انتہا دیکھیں. کل میں سن رہا تھا، مجھے عجیب طرح کا دکھ ہوا. ہم نے تو کبھی ہمیشہ بیٹیوں کی طرح ایک دعائیہ، میں تو مساوات سے میری علیحدگی کا باعث ہی یہ تھا. تو کبھی بیگم کلثوم نواز ہیں، ان کا ذکر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بدتمیزی کا، ہمیشہ احترام کے ساتھ بہنوں کی طرح ہیں. بیٹیوں کل وہ اعتزاز کی بیوی بشرا، یہ کون سی، کہاں گئے ہو تم لوگ یار؟ کس سطح پہ اتر آئے ہو آپ لوگ؟ یہ فرسٹریشن ہے، یہ ڈسپریشن ہے کہ آپ لوگوں کو بنیادی ادب آداب بھول گئے. حالانکہ جتنے لوگ یہ کام کر رہے تھے کھڑے، ان میں سے ایک دو کے تو میں فیملی بیک گراؤنڈ سے واقف ہوں. بڑے وفادار، بڑے رکھ رکھاؤ. ہمارے انور عزیز صاحب میرے تو بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. تو ایک عجیب طرح کا مجھے دکھ ہوا کہ یہ کس کھردرے اور کتنے ایک عجیب و غریب طرح کے لہجے میں، اور مطلب آپ کہتے ہیں ان کی اہلیہ نے یہ کیا ہے، کرپشن کی ہے، فلانا کی ہے. بھائی کہو، یعنی اخلاقیات آپ کے خیال میں گر رہی ہیں پاکستانی سیاست میں؟ بیٹیوں کا تو بالکل صحیح. حسن نثار صاحب ہیں، بہت گر چکی ہیں. اس کا ایک کم اور از کم اینگل ہے. اپنی بہو بیٹیوں بہنوں، صحیح، جی بالکل صحیح، اس کی عزت کرنی چاہیے. آپ ان کو بھلے بھابھی نہ کہیں. آپ اگر اتنی کیلسنس ہے تو آپ کہیں گے جی ان کی اہلیہ نے، ان کی بیگم نے یہ کیا ہے، یہ کیا. او بنا مجھے وہ ریپیٹ کرتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا. تو یہ فرسٹریشن ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ الزام مجھ پہ لگ رہا ہے، میں 4 چمپو اپنے درباری اکٹھے کر کے، وہ ٹھیک کہتا ہے عمران، اٹس نن آف دیئر بلڈی بزنس. کوئی وزارت قائم رکھنا چاہ رہا ہے، کوئی وزارت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اتنے پیٹی مجھے. اور میں سوچ رہا ہوں کامران شاہد صاحب، جناب زندگی میں ایک آدھ دفعہ وزیر بن کے دیکھنا چاہیے. ایسا کیا اس میں کہ بندہ لپکتا ہے اس کی طرف، جیسے ہڈی کی طرف نہیں ایک جانور جاتا. ایسی کیا اٹریکشن ہے اس پہ؟ یہ تو سر اب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں زندگی میں میرا خیال ہے کوئی مطلب کوئی لوٹ مار، کٹا ٹپا، یہ ظاہر عیدی تو ہے نہیں ان میں سے کوئی. پروٹوکول ہی مان نہیں سر. پروٹوکول جو بڑا خوبصورت، ہمارے بہت دانشور اور خوبصورت شاعر ہیں اسلم گرداس پوری صاحب، وہ ایم پی اے بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے.
بہت ملک کے اہم دانشور ہیں، بہت خوبصورت شاعر ہیں. ان کا ایک شعر ہے، زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں. واہ. سو عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کرنا تو چھوڑیں، آپ لوگ اخلاقیات کی بدترین اخلاقیات کے پاتال میں گر گئے. آپ کیا مل جائے گا؟ آپ کو کیا دے سکتے ہیں میاں نواز؟